ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میرے تمام احباب اور میری تمام ماں بہنیں خیر و عافیت سے ہوں گی۔ رب تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ رب تعالیٰ ہر قسم کے مصائب اور پریشانیوں سے آپ کی اور آپ کے اہل خانہ کی حفاظت فرما کر رب تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے خوشحالی اور فراوانی والی زندگی عطا فرما دے، آمین۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں جو عمل لے کر حاضر ہوا ہوں وہ عمل ہے جو ہمارے اکابر کا، ہمارے بزرگوں کا بتایا ہوا بھی عمل ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو قرآن مجید میں بھی موجود ہے اور جو پیغمبر علیہ السلام کی فرامین میں، پیغمبر کی احادیث میں بھی موجود ہے۔ وہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جو قرآن مجید کی کئی آیات میں بھی موجود ہے اور پیغمبر علیہ السلام کی ذخیرہ احادیث میں بھی موجود ہے۔ یہ وہ اسم اعظم ہے جسے ہمارے بڑے اکابر بزرگ فرماتے ہیں یہ لاڈلی تسبیح ہے۔ اللہ سے اگر آپ کوئی جائز خواہشات، تمنائیں، آرزوئیں پوری کروانا چاہتے ہیں تو یہ لاڈلی تسبیح پڑھ لیجئے، اللہ آپ کی آرزوؤں کو پورا فرما دیں گے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو منٹوں میں انشاءاللہ آپ کا کام کر کے دکھائے گی۔ یہ وہ تسبیح ہے جسے لاڈلی تسبیح کہا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں مشہور ہے کہ فلاں بیٹا بیٹی ماں باپ کی بڑی لاڈلی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ اولاد فلاں بیٹا اور بیٹی اپنی ماں باپ کو اتنے محبوب اور پیارے ہیں، اتنے لاڈلے ہیں، جو بات وہ منوانا چاہیں وہ ماں باپ سے منوا سکتے ہیں اور ماں باپ ان کی بات کو رد نہیں کرتے۔ تو یہ لاڈلی تسبیح بھی اسی طرح ہے۔ آپ کی جو خواہش، جو تمنا پوری نہیں ہو رہی، آپ یہ لاڈلی تسبیح پڑھ لیں، میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ وہ آپ کا کام جو کئی مہینوں سے رکا ہوا ہے، کئی سالوں سے رکا ہوا ہے، انشاءاللہ منٹوں کے اندر آپ کا وہ کام ہو جائے گا۔ اور یہ وہ عمل اور تسبیح ہے جو ہمارے بزرگوں کے مجربات میں، مجربات امام سیوطی میں بھی موجود ہے، باقی کئی اکابر کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ یہ وہ عمل ہے جسے چاروں سلسلے کے بزرگ ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں اور بتاتے آ رہے ہیں۔ 4 سلسلے ہیں۔ ایک سلسلے کا نام سلسلہ نقشبندیہ ہے، سلسلہ سہروردیہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ قادریہ۔ بعض وظائف ایسے ہوتے ہیں جو صرف سلسلہ قادریہ والے کرتے ہیں، باقی 3 نہیں کرتے۔ بعض وظائف ایسے ہوتے ہیں جو سلسلہ چشتیہ والے تو کرتے ہیں لیکن باقی جو 3 سلسلے ہیں وہ نہیں کرتے۔ لیکن یہ اسم اعظم جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ ایک ایسا اسم اعظم، ایسی لاڈلی تسبیح ہے جو چاروں سلسلے کے بزرگ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں اور اپنے مریدین کو، اپنے معتقدین کو، اپنے ماننے والوں کو یہ سبق دیتے آ رہے ہیں کہ آپ یہ تسبیح ضرور کیجئے، لیکن چند شرائط کے ساتھ۔ آپ یہ شرائط کیجئے، انشاءاللہ ان شرائط کے کرنے کے بعد آپ جب یہ لاڈلی تسبیح پڑھیں گے پھر آپ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعتاً یہ لاڈلی تسبیح ہے۔ وہ شرائط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے نمازوں کی پابندی کیجئے۔ 5 نمازوں کو آپ وقت پر پڑھنے کا اہتمام فرمائیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پیغمبر علیہ السلام پہ درود شریف اور روزانہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیجئے۔ اور تیسری شرط یہ ہے رب تعالیٰ سے بطور انسان ہونے کے ناطے اگر آپ سے گناہ سرزد ہو چکے ہیں
رب تعالی سے آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کر کے رب کے ہاں توبہ کر لیں۔ اور اسی طرح چوتھی شرط یہ ہے، کوشش کرے روزانہ کی بنیاد پر صبح کی نماز کے بعد کم از کم قرآن مجید کا ایک رکوع پڑھ لیجئے۔ قرآن مجید باعث بابرکت کتاب ہے، ایسی کتاب ہے جس کے متعلق اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ فرمایا کائنات والو، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ اب علماء مفسرین فرماتے ہیں اللہ کے فضل سے مراد قرآن مجید ہے، اور اللہ کی رحمت سے مراد پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو بندہ قرآن مجید کو مانتا ہے، قرآن مجید کے مطابق عمل کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے، قرآن مجید کو پڑھتا ہے، پیغمبر کی سیرت کو اپناتا ہے، ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ بندہ خوش ہو جائے کہ اللہ نے اپنی تمام نعمتوں میں سے جو 2 نعمتیں بڑھ کر بڑی نعمتیں ہیں، اللہ نے وہ اس کے حصے میں مقدر میں لکھ دی ہے۔ قرآن مجید اتنی باعث بابرکت کتاب ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن قرآن مجید انسان کی سفارش کرے گا۔ القرآن حجت اللہ کا، قرآن مجید سفارش کرے گا، اللہ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ اسی طرح میدان محشر سے پہلے جب قبر والی زندگی آتی ہے، اگر انسان قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارتا ہے، قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام فرماتا ہے، قبر میں جانے کے بعد قرآن مجید وہاں پر موجود ہو جاتا ہے، اس بندے کی سفارش کرتا ہے۔ تو قرآن مجید پڑھنے کا بھی اہتمام فرمائیے۔ آپ یہ چند شرائط جب کریں گے، ان شرائط کے کرنے کے بعد آپ یہ وظیفہ کیجئے، انشاءاللہ یہ وظیفہ گارنٹی شدہ ہے۔ جو آپ کا کام رکا ہوا ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کا وہ کام ہو جائے گا۔ وہ وظیفہ اسم اعظم کیا ہے؟ سب سے پہلے صبح کی نماز کے بعد هو الحی القیوم، هو الحی القیوم ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر نماز ظہر کے بعد هو العلی العظیم، هو العلی العظیم یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر نماز عصر کے بعد 100 مرتبہ هو الرحمن الرحیم، هو الرحمن الرحیم نماز عصر کے بعد آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر نماز مغرب کے بعد 100 مرتبہ هو الغفور الرحیم، هو الغفور الرحیم آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے 100 مرتبہ۔ پھر نماز عشاء پڑھنے کے بعد، نماز عشاء پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ هو اللطیف الخبیر، هو اللطیف الخبیر آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ 5 تسبیح جب آپ پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد ان 5 تسبیحات میں اللہ کا اسم اعظم موجود ہے، جس کے بارے میں نے پہلے بھی آپ کو فرمایا ہے کہ یہ وہ اسم اعظم ہے جو اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے۔ آپ کر کے دیکھیں، جو آپ کا کام نہیں ہو رہا، انشاءاللہ اس لاڈلی تسبیح کی وجہ سے اللہ آپ کے تمام کاموں کو پورا فرما دیں گے۔